ثانیہ میری تایا ذات تھی، ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے ایک ساتھ اسکول میں داخلہ لیا تھا اور اب 9ویں جماعت میں آ گئے تھے۔ مڈل گرلز اسکول گھر سے 15 میل دور تھا۔ لاری اڈے سے بس ملتی تھی، اکٹھی گھر سے نکلتی اور اڈے تک پیدل سفر کرتی۔ یوں ایک سے دو بھلے والے مقولے پر عمل پیرا تھی۔ امی اور تائی کی کبھی نہ بنی۔ جب تک ایک گھر میں رہنا سہنا تھا کسی طرح گزارا کر لیا۔ بچے کچھ بڑے ہوئے تو تایا ابو نے صحن کے بیچوں بیچ دیوار اٹھا دی۔ یوں ایک مکان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ثانیہ بھی مجھ سے ایک دیوار دور ہو گئی۔ مکان کی تقسیم سے ہماری محبت میں فرق نہ آیا۔ ہم روز ملتے، پہلے کی طرح اکٹھے اسکول جاتے، گرچہ اب تائی ہمارے گھر آتی اور نہ امی سے ملتی، لیکن ہم نے اپنی ماؤں کی تلخ روش کو نہ اپنایا اور اپنائیت کے رشتے کو قائم رکھا۔ مجھے اور ثانیہ کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ تایا ہمارے گھر آتے اور ہم سے پیار کرتے کیونکہ یہ تو عورتوں کی لڑائی تھی جس سے ابو اور تایا کے میل ملاپ میں رکھنا نہ پڑا۔ 9ویں میں اسکول دور ہو گیا تھا، اب لاری سے جانا پڑتا تھا جس کے لیے صبح جلدی نکلنا ہوتا۔ ہم ٹھیک 7 بجے اڈے پر پہنچ جاتے۔ سواری کے لیے ویگن، بس، لاری جو اس وقت ملتی اس میں سوار ہو جاتے تاکہ لیٹ نہ ہو۔ زیادہ تر لاری اڈے سے بس پر ہی سوار ہوتے تھے جو ہم کو لبے سڑک واقع ہمارے مڈل اسکول پر اتار دیتی۔ روز کی سواریوں سے عموماً مقامی بس اور لاری ڈرائیور واقف ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں اسکول بیگ دیکھ کر وہ ہمارے لیے گاڑی روکتے، گرچہ ہم ابھی کچی سڑک پر ہوتی۔ 2-4 فلانگ سے وہ ہم کو آتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ ایک بس ہمارے علاقے سے ہی سٹارٹ ہوتی۔ اس کا ڈرائیور ہم کو خوب پہچانتا۔ وہ 7 بجے بس لے کر گاؤں سے آنے والی طالبات کا منتظر ہوتا۔ بس کو روکے رکھتا کیونکہ اسکول کی لڑکیاں اس کی مستقل سواریاں ہوتی۔ ہم بھی اسی گاڑی میں سوار ہونے کو ترجیح دیتے۔ ہاں، اگر کبھی یہ بس ہم سے مس ہو جاتی تب دوسری سواری پر جانا پڑتا تھا۔ اس روز بھی یہ بس ٹھیک ٹائم پر آ گئی اور ہم صحیح وقت پر پہنچ گئے۔ جو ہی بس میں سوار ہوئے ہم سے پچھلی نشست پر ایک خوش شکل نوجوان بھی سوار ہو گیا۔ اس روز تو ہم نے نوٹس نہ لیا لیکن اگلے کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ تب محسوس ہوا جیسے یہ نوجوان لاری اڈے پر ہمارے آ جانے کا انتظار کرتا ہو، اور جو ہی ہم بس پر چڑھتے یہ بھی چڑھ آتا۔ ہم خواتین کی مخصوص نشست پر بیٹھتے اور یہ ہم سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہاں کوئی دوسرا شخص بیٹھ جاتا اور اسے جگہ نہ ملتی تو پہلے سے نشستہ آدمی سے درخواست کرتا، محترم آپ ذرا پچھلی سیٹ پر جانے کی زحمت گوارا کر لیں گے کیونکہ میرے ساتھ خواتین سفر کر رہی ہیں۔ کئی بار یہ قصہ ہوا تب میں چوکنی ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی خاتون سوار نہ ہوتی، وہ اکیلا ہی چڑھتا تھا، گویا کہ ہم ہی وہ خواتین تھی جن کو وہ اپنے گھر کی خواتین ظاہر کرتا۔ ہمارا تو روز کا آنا جانا تھا، چند دن تک دھیان نہ دیا، لیکن ایک بار ماتھا ٹھنک گیا کیونکہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر اس روز ہم دونوں کے علاوہ کوئی خاتون سوار نہ ہوئی۔ وہ پھر بھی ہم سے عین پچھلی سیٹ پر پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص سے ملتجی تھا کہ برادر آپ ذرا بیک سیٹ پر چلے جائیے، میرے ساتھ خواتین ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے موصوف کے لیے جگہ خالی کر دی اور خود پیچھے چلا گیا۔ گاؤں میں یہی رواج تھا کہ اگر کسی مرد کے ہمراہ خواتین سفر کر رہی ہوں تو درخواست پر ہم سفر خواتین کی مخصوص نشست سے قریبی سیٹ اس کے لیے خالی کر دیتے ہیں۔ میں نے ثانیہ سے کہا، لگتا ہے یہ شخص ہمارا تعاقب کر رہا ہے، کون ہے یہ؟ نہ جانے کون ہے، میں نہیں جانتی، اس نے جواب دیا۔ منزل آ گئی اور ہم قریبی شہر کے اسکول پر اتر گئے۔ تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان ذرا فاصلے پر ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ثانیہ، یقین مانو یہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ ہاں، آج کی بات نہیں، یہ تو کئی دنوں سے اسی طرح ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ تو تم کو پتا تھا، مجھے کیوں نہ بتایا؟ ارے بھائی، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ ایسے آوارہ تو روز ہی مل جاتے ہیں، تم بس اس کا کوئی نوٹس مت لو۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ ثانیہ اس نوجوان کے بارے میں بہت مضطرب ہو گئی ہے۔ جو ہی ہم بس سے اترتے وہ اضطراری انداز سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی جاتی۔ اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو زیادہ مضطرب ہو جاتی۔ اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی، کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی، دھیان کہیں اور ہوتا، قدم کہیں پڑتے۔ وہ میری ہمدم دیرینہ تھی، تایا ذات تھی، کچھ کہہ کر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ شخص ہمارا تعاقب کرتا ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی اور نہ مجھے کچھ کرنے دیتی۔ میں تعاقب میں آنے والے کی وجہ سے بڑبڑاتی تو کہتی، چھوڑو بھی، یہ آوارہ لڑکے یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اس میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی۔ ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، جب گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ہی پیچھا چھوٹ جائے گا۔
ثانیہ کی خاطر میں چپ رہی اور اس آوارگی کو نظر انداز رکھا۔ سوچا یہ ٹھیک کہتی ہے، جب لفٹ نہ کرائیں گے تو خود ہی مایوس ہو کر لوٹ جائے گا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ میری عزیزہ جان کزن اچانک ہی یو ٹرن لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ اب وہ اسکول کے لیے دیر سے نکلنے لگی، جان بوجھ کر لیٹ ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی عزیز تھی، چند دن یہ برداشت کیا، لیکن روز روز استانی کی ڈانٹ کون سہتا، جبکہ اب ہم اسکول اسمبلی میں بھی ٹھیک وقت پر نہ پہنچ پاتے تھے۔ ڈانٹ تو ثانیہ کو بھی پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر وقت پر اسکول کے لیے نکلنا شروع کر دیا۔ مقررہ وقت پر اسکول کو روانہ ہو جاتی اور ٹائم پر پہنچ جاتی، لیکن ثانیہ دیر سے آتی، جرمانہ لگتا، ڈانٹ کھاتی، سزا ملتی۔ اس کے معمول میں تبدیلی نہ آئی۔ چند دنوں بعد یہ ہونے لگا کہ وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے تایا کے گھر جا کر اس سے باز پرس کی تو آنکھیں دکھا کر بولی، تم چپ رہو، اس معاملے سے دور رہو۔ مجھے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بے عزتی کے خوف سے ناغہ کر لیتی ہوں۔ تم استانی کو کہہ دیا کرو کہ وہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی، اور ہاں، میری امی کو کچھ مت بتانا۔ تیور ایسے ہوں تو کوئی بے وقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تائی ہم سے ناک چڑھا کر رکھتی تھی تو ہم بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ ان سے ثانیہ کی شکایت کرنے کی بھلا میری جرت کہاں تھی؟ اب صاف واضح ہو گیا تھا کہ ثانیہ میرے ساتھ اسکول جانے اور آنے سے کترانے لگی ہے، اس لیے بہتر جانا کہ اس کا معاملہ اس پر چھوڑ دوں اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، حتیٰ کہ بات چیت تک چھوڑ دی تھی۔ اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتے، اور میں ایک بس میں تو وہ دوسری بس میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں ہوتی، بلکہ وہ ثانیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے ثانیہ کی پرواہ نہ رہی، وہ اسکول آئے یا غیر حاضر رہے میری بلا سے۔ اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی، یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی، لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار تھا، جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی ہوئی تھی۔ کیونکہ ان دنوں روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی، میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا، کیونکہ تائی اماں تو عجب گلے پڑنے والی عورت تھیں، اور وہی ایک تھیں جو بیٹی کو بھٹکنے سے روک سکتی تھیں۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی کہ اگر وہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ صرف خود نقصان پہنچائے گی، بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی ہے۔ یہ کار عین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس کی کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ ثانیہ غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے، اور اس کا ہمسفر بھی وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے، جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے گھر سے نکلتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی۔ وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ وہ شہر سے لوٹے تو کافی اپسیٹ تھے۔ انہوں نے ثانیہ کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ ثانیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئیں، جس نے بتا دیا کہ تمہاری بچی امید سے ہے۔ تائی پر تو قیامت ڈھہ گئی۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے ثانیہ پر سختی کی۔ اس نے اس نوجوان کا نام بتا دیا جس کا نام شہاب تھا۔ وہ اسی گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔ ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے۔ تایا کی سارے علاقے میں عزت تھی۔ یہ رشتہ جوڑ کا نہیں تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناطا ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی بھی لڑکا تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ تایا نے شہاب کا پتہ کرایا۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، 3 بچوں کا باپ بھی ہے، اور کام بھی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد جیسی بھی ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں نہیں دھکا دیتا۔ والد صاحب سے رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدماش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگائی، اور ہماری عزت کا دشمن، اوپر سے کمزاد شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر کہ ثانیہ کو زہر نہ دے دیں۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ تایا بھی رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، پھر بھی تم بھائی ہو اور تمہاری مجبوری پر کلیجہ پسیجتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ابھی تو بدنامی کی تلوار عین سر کے اوپر لٹک رہی ہے۔ کوئی چارہ نہ تھا۔ ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوتی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ ناجیہ کو موت کی گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔
والد نے یہ راز سینے میں چھپا لیا کہ ان کی بدبخت بھتیجی امید سے ہے۔ والدہ اور بھائی کو نہ بتایا اور جھٹپٹ بھتیجی کا نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا، جو ابھی BSc کا طالب علم تھا۔ وہ ویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی، مجھ کو تعلیم تو مکمل کرنے دیں۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی، کہا کہ بس ہماری مانو گے تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل وہ تو خاندان کی عزت بچا رہے تھے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ثانیہ شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ امی سے جھک کر ملنے لگی اور میری ماں حیران تھی کہ تائی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بنی جاتی ہیں۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی سنائی دی تھی ٹل گیا۔ ثانیہ افسردہ تھی مگر ایک لفظ بول نہیں سکتی تھی کہ اس کا کیا سبھی نے بھگتا تھا۔ بہرحال اس نے ایک مقررہ وقت پر بیٹے کو جنم دیا جس کو میرے سوا ہر کسی نے ہاتھوں میں اٹھایا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فریفتہ تھے۔ میری ماں خوش کہ اللہ تعالیٰ نے پوتے سے نواز دیا۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری ہوئی جاتی تھیں، مگر جو ہی بچے پر نظر پڑی میں خدا کی قدرت پر لرز کر رہ گئی۔ ہو بہو اس آوارہ شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر اس حقیقت کو منکشف کر رہی تھی کہ وہ شہاب کا بیٹا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور نومولود کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہ کھا پا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ثانیہ کے علاوہ واقف تھے، تایا جی، ابو، تائی اور چوتھی میں تھی۔ تبھی میں نے اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل اسے اپنا قبول ہی نہ کرتا تھا۔ اے کاش میں کبھی اس کے تعاقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی۔ ثانیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس کی کمزوری جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سا تعلق رکھتی تھی جس کی وجہ صرف وہی جانتی تھی۔ باقی لوگ تو اس کو وہی عزت و تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملنی چاہیے تھی۔ امی مجھے کہتی تھیں تم کیوں ثانیہ کے لیے لیے دیے رہتی ہو، کیا روایتی نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی ہاں نند بھی تو بن گئی ہوں، پھر اسے نند والا سلوک کیوں نہ کروں۔ ثانیہ نے 4 اور بھی بچوں کو جنم دیا جو سبھی مجھے پیارے لگتے ہیں۔ ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل میں چبھن ہونے لگتی ہے اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہے ہیں۔ یہی سوچ میرے دل کو کچوکے لگاتی ہے اور کبھی کبھی مجھے ثانیہ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اے کاش ثانیہ کے قدم نہ بہکتے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اور اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔